آج ہمارے نوجوانوں کے اندر شرم و حیا ڈھونڈنے سے نہیں مل رہی. شرم و حیا کا جنازہ نکل چکا ہے. چاہے نوجوان لڑکے ہوں، چاہے لڑکیاں ہوں، چاہے بڑے ہوں، چاہے بچے ہوں، سماج کے اندر اگر سب سے زیادہ کسی چیز کی کمی ہے تو وہ شرم و حیا ہے. آج مسلم سماج بے حیائی کے اس دوراہے پر کھڑا ہے جہاں سے شرم و حیا رخصت ہوتی چلی جا رہی ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ما کان الحیاء فی شیء الا زانہ، جس چیز کے اندر حیا ہوتی ہے، حیا اس چیز کو مزین کر دیتی ہے، سجا دیتی ہے، اٹریکٹیو بنا دیتی ہے. جس گھر کے اندر حیا آ جائے، جس لڑکے کے اندر حیا آ جائے، جس لڑکی کے اندر حیا آ جائے، جس پریوار کے اندر حیا اور غیرت ہو. میں نے کہیں ایک فیس بک کے اوپر ایک پوسٹ لکھی تھی، بڑی اچھی پوسٹ تھی. لکھا تھا کہ مرد کی دینداری کا اندازہ اس کی غیرت سے ہوتا ہے. ایک مرد کتنا دیندار ہے اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ وہ اپنی عورت کے متعلق، اپنے گھر کی عورتوں کے متعلق کتنا غیرت مند ہے. اور یہ پوسٹ جو آئی تھی فیس بک کے اوپر، اس پر ایک تصویر بنی تھی، کسی ریسٹورنٹ کا فوٹو تھا، اس میں کیبن بنا ہوا تھا اور غالباً شیشہ لگا تھا. اب ظاہر ہے اندر جو آدمی بیٹھ کے کھانا کھائے گا باہر سے نظر آئے گا. تو شوہر ایک طرف بیٹھا ہے، بیوی کو سامنے بٹھا کے اس نے رکھا ہے، اور جس سائیڈ میں بیوی بیٹھی ہے اس سائیڈ میں اس نے اپنے رومال سے دروازے کو کور کر لیا ہے تاکہ دور سے کوئی اس کی بیوی کو دیکھ نہ سکے. یہ ہوتی ہے غیرت، یہ ہوتی ہے حیا جو آج ہمارے سماج سے رخصت ہو. جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی سے ہم دل و جان سے پیار کرتے ہیں، وہ نبی حیا والے تھے. اس نبی نے ہمیں حیا کی تعلیم دی ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اشد حیاء من الازراء فی خدرها، اللہ کے نبی ایک کنواری لڑکی سے زیادہ شرم و حیا والے تھے. آج ہماری عورتوں کے اندر بھی آپ دیکھیں حیا نہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بچپن سے لے کر جوانی تک، موبائل سے لے کر ٹی وی سیریل تک، یوٹیوب سے لے کر انٹرنیٹ تک، میڈیا سے لے کر سوشل میڈیا تک، ہر جگہ بے حیائی کا ایک ایسا زہر اور ایک ایسا انجیکشن ہماری نوجوان نسلوں کے ذہن میں ڈالا جا رہا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ چیز غلط ہے، یہ چیز حیا کے خلاف. جانتے ہو حیا کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کریم کا 20واں پارہ اٹھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ بیان کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے، مدین میں لمبا سفر کر کے تھکے ہارے پہنچے، ایک پیڑ کے نیچے آرام کر رہے ہیں. اتنے میں دیکھا کہ ایک کنویں کے پاس لائن لگی ہے، مردوں کی لائن لگی ہے، اور دو عورتیں اپنے بکروں کو، اپنے جانوروں کو لے کر کے کنارے کھڑی ہیں. حضرت موسیٰ گئے، پوچھا ما خطبکما، کیا بات ہے؟ سارے لوگ تو لائن میں لگے ہیں، تم دونوں لڑکیاں لائن سے الگ کیوں کھڑی ہو؟ تو دونوں لڑکیوں نے جواب دیا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، کہا کہ ہم مردوں کی لائن میں لگ کر کے ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے. ہم عورت ہیں، ہم مردوں کی لائن میں نہیں لگیں گے، ہم دھکم دھکا نہیں کریں گے مردوں کی لائن میں. جب یہ مردوں کی لائن ختم ہو جائے گی تب ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں. وہ ابونا شیخ کبیر، اور ہمارے باپ بوڑھے ہو چکے ہیں، ہمیں اس لیے مجبوری میں یہ کام کرنا پڑ رہا ہے، ورنہ جانوروں کو پانی پلانا یہ ہمارا کام نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور اس کنویں کا پانی ان کے جانوروں کو پلایا. دونوں لڑکیاں اپنے گھر چلی گئی. موسیٰ علیہ السلام نے پلٹ کر کے یہ بھی نہیں کہا کہ ارے کم سے کم میرا شکریہ تو ادا کر دو، مجھے میں بھوکا پیاسا ہوں، کچھ کھلا دو، کچھ پلا دو، کچھ نہیں. دونوں عورتیں چلی گئیں. تھوڑی دیر کے بعد ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی آئی. اب وہ لڑکی کتنی خوبصورت ہے قرآن کریم میں نہیں بتایا گیا. وہ لڑکی کتنی اسمارٹ ہے، کتنی خوبصورت ہے، قرآن کریم نے نقشہ نہیں کھینچا. لیکن وہ لڑکی جب چل کے آ رہی تھی، اس کے چلنے کا انداز کیا تھا؟ اللہ کہتا ہے فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی شرماتے ہوئے، حیا کے ساتھ، شرم کے ساتھ چلتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور آ کر کے کہا کہ اے موسیٰ، میرے باپ آپ کو بلا رہے ہیں، آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے، ہمارے باپ آپ کو اجرت دینا چاہتے ہیں. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لڑکی کی حیا کا ذکر کیا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، آج ہمارے نوجوانوں کے اندر حیا کی کمی. سوشل میڈیا کا بہت زیادہ استعمال، یہ بھی ہمارے نوجوانوں کو آج خراب کر رہا ہے.
میں جانتا ہوں سوشل میڈیا پر اچھی باتیں بھی ہیں اور بری باتیں بھی ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب ہم اچھی باتیں لیتے ہیں، مگر میری ایک بات نوٹ کر لو، سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ پر صرف باتیں ہیں، کام نہیں ہے۔ آج ہمارا نوجوان سوشل میڈیا پر بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے، کام کچھ نہیں کر رہا ہے۔ کوئی مدرس ڈے منا رہا ہے، کوئی فادرس ڈے منا رہا ہے، گھر میں بیٹھی ماں سے کبھی ادب کے ساتھ بات نہیں کیا، اور مدرس ڈے پر یہ ماں کی فضیلتیں بیان کر رہا ہے۔ کبھی باپ سے تمیز سے بات نہیں کیا، باپ سے محبت کے دو بول نہیں بولے، اور انٹرنیٹ پر بیٹھ کر، فیس بک پر بیٹھ کر یہ باپ کے مقام پر لیکچر جھاڑ رہا ہے، یہ بھائی کے حقوق بیان کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، سوشل میڈیا پر صرف باتیں ہیں، عمل کا میدان یہ گراؤنڈ ہے، یہ دنیا ہے، یہ زمین ہے، سوشل میڈیا نہیں۔ آپ سوشل میڈیا کے مجاہد مت بنیے۔ اگر انگریزوں کے دور میں یہ سوشل میڈیا ہوتا تو شاید انگریز کبھی ہندوستان چھوڑ کے نہ جاتے، کیونکہ سارے ہندوستانی سوشل میڈیا پر انگریزوں کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے اور ہندوستان آزاد ہو چکا ہوتا۔ ہندوستان انگریزوں سے آزاد اس لیے ہوا کیونکہ لوگوں نے زمین پر محنت کی، حقیقت میں محنت کی۔ وہ لڑائی اخبار میں نہیں لڑی گئی، وہ لڑائی میڈیا میں نہیں لڑی گئی، وہ لڑائی آن گراؤنڈ لڑی گئی۔ تو میرے نوجوان ساتھیوں، سوشل میڈیا کے ایڈکٹ مت بنو، سوشل میڈیا کا نشہ اپنے اندر پیدا مت کرو۔ آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھیں، کوئی ادھر پڑا ہے، کوئی ادھر پڑا ہے، رات کے 2 بجے تک فیس بک پر لگے ہیں، کوئی آئی پی ایل کا سٹا لگا رہا ہے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں تراویح چھوڑ کر ہمارے نوجوانوں نے آئی پی ایل دیکھا ہے اور آئی پی ایل کی سٹے بازی کی۔ اللہ رحم۔ میرے بھائیوں، اس موبائل کو اپنی کمزوری مت بناؤ، اس سوشل میڈیا کو اپنی کمزوری مت بناؤ، اپنی جوانی کے ان قیمتی اوقات کو اللہ کو راضی کرنے میں گزارو۔ زندگی کے ایک ٹائم کا حساب دینا پڑے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس۔ قیامت کے دن کوئی آدم کا بیٹا، کوئی انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے، اور ان 5 سوالوں میں ایک سوال یہ ہوگا، ان عمرہ فیما افنا، کہ تو نے اپنی عمر کو، اپنی زندگی کو کہاں گزارا، اور ایک سوال یہ ہوگا وعن شبابہ فیما ابلا، تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا۔